بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیما کے لیے یہ جاننا لازمی ہو گیا تھا کہ اس کے مقابلے میں جسونت پال کتنا شکتیمان ہے۔ اگر وہ اس سے بڑھ چڑھ کر ثابت ہوگا تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ منوہر آرڈر دے کر واپس آیا، پھر اس کے پاس اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر بولا، ابھی تمہاری پسند کی پاؤ بھاجی آ رہی ہے۔ موبائل سے بزر کی آواز ابھرنے لگی۔ منوہر نے موبائل فون نکال کر اسے آن کر کے کان سے لگایا، پھر پوچھا ہیلو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، موبائل کلپنا کو دو۔ منوہر نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر پوچھا، او جسونت تم ہو؟ ہاں، کلپنا کو فون دو۔ کلپنا میرے ساتھ نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولو، وہ تمہاری کار میں ابھی دیکھی گئی ہے اور اس وقت تمہاری کار میں موجود ہے۔ تم نے جاسوس لگا رکھے ہیں۔ کیسے ڈیٹ ہو؟ اس نے تمہیں منہ نہیں لگایا، تم سے سخت نفرت کرتی ہے، اس کے باوجود پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں ہر حال میں وہ میری ہوگی، چاہے تم اسے دن رات اپنے ساتھ لیے پھرتے رہو۔ تمہاری شامت آئی ہے، تم جانتے ہو میں معاشرہ میں کتنے اختیارات رکھتا ہوں۔ جب چاہوں گا تمہیں اس صوبے سے باہر جانے پر مجبور کر دوں گا۔ تم نے اپنے سیاسی ذرائع استعمال کر کے مجھے ممبئی سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام رہے تھے۔ اتنی بڑی بات نہ کرو کہ معاشرہ سے مجھے نکال دو گے، اور جب نکالو گے تب دیکھا جائے گا۔ ابھی تو کلپنا کو فون دو۔ وہ کلپنا کو فون نہیں دینا چاہتا تھا، اس کے باوجود کلپنا بیما کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، فون مجھے دو۔ وہ منوہر سے فون لے کر اپنے کان سے لگا کر بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تم مر چکی تھی پھر زندہ کیسے ہو گئی؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جب تم بیمار تھی تو میں نے بتایا تھا کہ میرے کالے عمل کے ذریعے تم بیمار ہو اور بیمار رہو گی۔ پھر میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا اگر تمہاری شادی مجھ سے نہ کی گئی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، لیکن تمہارے باپ کو منوہر پر بہت غرور ہے۔ وہ سمجھتا ہے منوہر مجھے تم سے دور بھگا دے گا، ممبئی سے اور اس صوبے سے باہر جانے پر مجبور کر دے گا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں تم مات کھا رہے ہو، مگر تمہیں عقل نہیں آ رہی۔ تم نے اپنے کالے عمل کے ذریعے مجھے بیمار کیا تھا، لیکن سادھو مہاراج کی ایک پڑیا سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میری پوری بات سن لو۔ میں نے تمہارے باپ کو وارننگ دی تھی کہ اب اگر اس نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو کالے عمل کے ذریعے تمہیں مار ڈالوں گا۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ تمہاری جان تمہارے جسم سے نکل چکی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا تھا، لیکن پھر جان میں جان آ گئی تھی۔ یہی پوچھ رہا ہوں، تمہارے جسم میں دوسری بار جان کیسے پڑ گئی؟ میں نے اپنے کالے عمل سے تمہیں مار ڈالا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں مر جاتی تو کیا تم مجھے حاصل کر لیتے؟ میں نے یہی پلان بنایا تھا۔ میرے کالے عمل کے مطابق میں تمہیں 1 گھنٹے تک مردہ بنا کر رکھتا اور اس دوران میں تمہارے باپ کو قائل کرتا کہ وہ میری بات مان لے تو میں تمہیں زندہ کر دوں گا۔ جب وہ میری بات مان لیتا تو میں اپنے کالے عمل کے ذریعے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں سادھو بابا کے علاج سے اچھی ہو گئی ہوں، تمہارا وار خالی گیا ہے۔ کسی سادھو بابا نے تمہیں زندگی کی طرف نہیں لوٹایا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے جسم میں کوئی دوسری آتما سما گئی ہے، تمہاری آتما تمہارے جسم سے نکل چکی ہے، تم مر چکی ہو۔ اس سنسار میں صرف تمہارا یہ جسم رہ گیا ہے اور یہ جسم کسی دوسرے کے رحم و کرم پر ہے۔ نہ مجھے موت آئی تھی نہ میں مردہ ہوں، میں زندہ تھی اور اب بھی زندہ ہوں۔ یہ بکواس ہے کہ تم نے کالے عمل سے مجھے مار ڈالا تھا اور میں خود ہی دوبارہ زندہ ہو چکی ہوں۔ میں فون بند کر رہی ہوں، دوسری بار فون نہ کرنا، میں اسے مستقل طور پر بند رکھوں گی۔ صرف 1 منٹ ابھی فون بند نہ کرنا، صرف ایک بات کا جواب دو۔ کیا تم نے اچانک زندہ ہونے کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تمہاری بول چال میں اور تمہارے مزاج میں کوئی بھی ایسی تبدیلی جو تمہیں پریشان کرتی ہو؟ کلپنا نے اور اس کے اندر سے رہنے والے بیما نے فون بند کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس کے اس سوال نے انہیں چونکا دیا۔ کلپنا سوچنے لگی کہ واقعی مزاج میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ کبھی وہ منوہر سے بے انتہا محبت کرنے لگتی ہے، کبھی اسے ناگواری محسوس کرنے لگتی ہے۔ بیما نہیں چاہتا تھا کہ وہ کلپنا اپنی ایسی تبدیلیوں کا اظہار کرے اور جسونت کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کے اندر جو بھی آتما سمائی ہوئی ہے وہ ایسی آتما شکتی رکھتی ہے کہ جسم میں داخل ہونے کے بعد کلپنا کے دماغ کو اپنے قابو میں کرتے رہنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کلپنا یہ بتانا چاہتی تھی کہ واقعی وہ تبدیلی محسوس کر رہی ہے۔ منوہر سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود کبھی اس سے بیزاری محسوس کرنے لگتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے کمرے میں جب منوہر آیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگنا چاہتے تھے تو کلپنا کے دماغ میں عجیب سی بے چینی اور پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک تبدیلی تھی کہ کلپنا کا دل اس کی بہن کو دیکھ کر ایسا چاہتا تھا جیسے اسے گلے لگا کر خوب چومنے لگے۔ ایسے وقت کلپنا اپنے اندر مردانہ جذبات محسوس کرتی تھی۔ بیما نے ایسی تبدیلیوں کا اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کلپنا نے اس کی خیال خوانی کے زیر اثر رہ کر فون بند کر دیا۔
ढाबे में काम करने वाला लड़का एक ट्रे में खाने पीने की चीजें ले आया था। मनोहर ने ट्रे में से अपने लिए और कल्पना के लिए कुछ खाने पीने की चीजें डैशबोर्ड पर रखी, फिर इस ट्रे को अपनी बहन की तरफ बढ़ा दिया। कल्पना से बोला, वो कमीना तुमसे क्या कह रहा था? कल्पना ने कहा, तुम तो जानते हो मनोहर, वो काला जादू जानता है। कह रहा था कि इसी ने अपने काले अमल से मुझे बीमार बनाया था और इसने मुझे मार डाला था, लेकिन मैं अचानक ही जिंदा हो गई थी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं अचानक कैसे जिंदा हो गई। मनोहर ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो खाना शुरू करो। वो बकवास करता है, ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें मार डाले और तुम खुद ही जिंदा हो जाओ। वो कह रहा था, मुझे मार डालने के बाद 1 घंटा गुजर जाएगा तो जिंदा कर देगा, लेकिन 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो मरने के बाद ही दोबारा जिंदा हो गई थी। इसका कहना है कि मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसी बातें जानने की जरूरत भी नहीं है। खाओ पियो, हंसो बोलो और खुश रहो। वो कल्पना को हंसाने के लिए एक लतीफ़ा सुनाने लगा। बीमा गहरी सोच में था कि जसवंत के बारे में किस तरह मालूमात हासिल करे। कल्पना, मनोहर और इसकी बहन सब भी इसके बारे में बहुत कम जानते थे। सिर्फ इस हद तक मालूम था कि वो काला जादू जानता है और अचानक ही बहुत दौलतमंद बन गया है। वो कार एयर कंडीशन थी, इसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे। स्टीयरिंग सीट के शीशे के पास आकर एक शख्स ने उंगली से दस्तक दी। इसके एक हाथ में ट्रे थी और ट्रे पर ठंडे मशरूब की बोतलें रखी हुई थीं। मनोहर ने खिड़की के शीशे को नीचे करने के बाद इससे एक एक करके बोतलें लीं। जितनी देर में वो 3 बोतलें लेता, इस शख्स ने मनोहर की नजरें बचाकर दूसरा हाथ अंदर किया, फिर एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी स्प्रे करने लगा। इस शीशी में बेहोशी की दवा थी। मनोहर ने 3 बोतलें लेने में जितना वक्त लगाया, इतने वक्त में वो स्प्रे कर चुका था। इसने खिड़की का शीशा दोबारा चढ़ा दिया। इसके बाद ही इन तीनों ने महसूस किया कि कार की महदूद फिजा में तब्दीली आ गई है और वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मनोहर ने सर घुमाकर खिड़की के शीशे को नीचे करना चाहा तो वहाँ वही बोतलों वाला शख्स हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ था। रिवॉल्वर को देखते ही मनोहर ने हैरानी से इस शख्स के चेहरे को देखा। इस शख्स ने दूसरे हाथ के इशारे से समझाया कि कार के शीशे को नीचे नहीं होना चाहिए, चारों तरफ के शीशे बंद रहेंगे। कल्पना अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकती थी, लेकिन जानती थी कि ऐसा करने से वो मनोहर को गोली मार देगा। लिहाजा इसकी जान बचाने के लिए इसने अपनी तरफ का दरवाजा बंद रखा। बीमा चाहता था कि दरवाजा खोलकर फौरन बाहर निकले, क्योंकि वो बेहोश होगी तो ये इसके जिस्म में सिर्फ एक आत्मा की हैसियत से रह जाएगा। इसके दिमाग से ना कुछ सोच सकेगा, ना कानों से सुन सकेगा और ना ही आंखों से कुछ देख सकेगा। लिहाजा इसने कल्पना को मजबूर किया। वो मजबूर होकर अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी। इसी वक्त किसी ने बाहर से दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। इसने देखा इस खिड़की के बाहर भी एक शख्स रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ था। कल्पना बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी, मनोहर की जान बचाना चाहती थी। अब बीमा को कल्पना की जान बचाना था, क्योंकि वो मारी जाती तो फिर इसका जिस्म छोड़कर तीसरे जिस्म की तरफ भटकना पड़ता। इस तरह वो खुद ही अपनी आत्मशक्ति को कमजोर करने की हमाकत करता। इतनी देर में कल्पना पर बेहोशी तारी हो रही थी। वो इसे बेहोश होने से नहीं बचा सकता था। मनोहर खुद को बेहोशी से बचाने के लिए सांस रोकने की कोशिशें कर रहा था और नाकाम हो रहा था। इसकी बहन बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद कल्पना को भी कुछ होश न रहा। दूसरे लफ्जों में बीमा भी बेहोश हो चुका था। ये अमरीकी अज़ाइम थे कि वो कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड को अपने ज़ेरे सर लाएंगे, फिर रफ्ता रफ्ता वहाँ फौजी अड्डा बनाएंगे ताकि चीन अपने जनूबी ममालिक की तरफ पेशकदमी ना कर सके, और अगर करे तो इसे रोकने के लिए अमरीकी फ़ौज मौजूद रहे। उन्होंने पहले इन ममालिक को अपने ज़ेरे असर लाने के लिए वहाँ पालपोर्ट की हमायत की और दहशत फैलाते रहे। वहाँ के लोगों का कत्ले आम होता रहा और पालपोर्ट दहशत की अलामत बनकर कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड के बूढ़ों, बच्चों, औरतों और मर्दों के हवास पर छाने लगा। इन हालात में वो ममालिक अमदाद के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक सकते थे। लिहाजा सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक यही हुआ। अमेरिका इनका यारो मददगार बनकर वहाँ पहुँच गया। ऐसे ही वक्त सोनिया, पोरस और पारस वहाँ पहुँच गए। सोनिया नीलमा का रोल अदा करने लगी। वहाँ हमारा एक मकसद ये भी था कि जनाब अब्दुल्ला वास्ती के भाई और इसके ख़ानदान को बाहिफाजत वहाँ से निकालकर किसी दूसरे मुल्क में पहुँचा दिया जाए। इसके अलावा वहाँ जितने मुसलमान ख़ानदान हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात किए जाएँ। सोनिया ने बहसन खूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अगरचे जनाब अब्दुल्ला वास्ती के भाई का जवान बेटा सलाम मारा गया था। इसके बाद फिर इस खानदान पर आंच नहीं आने दी गई। इस खानदान को बाहिफाजत मिस्र के शहर काहिरा में पहुंचा दिया गया था और इनकी बड़ी साहिबजादी का रिश्ता भी एक नहायत ही दौलतमंद शख्स से तय पा गया था। इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के हुक्मरानों को ये धमकियां दी जा रही थी कि वहाँ के मुसलमान खानदानों पर कोई जुल्म सितम न किया जाए। अगर किसी मुसलमान खानदान को या इस खानदान के किसी फर्द को भी नुकसान पहुँचाया जाएगा तो इसके नताइज वहाँ के हुक्मरानों के लिए बहुत ही इबरतनाक होंगे।
ان دھمکیوں کا خاطر خواہ نتیجہ نکل رہا تھا۔ ان ممالک کے مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کے گھروں میں دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا اور ان کو زندگی کی دوسری تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی تھیں۔ اس عرصے میں سونیا وہاں سے جا چکی تھی اور اس کی جگہ ثانی آ گئی تھی۔ ثانی نے آتے ہی یہ کمال کیا کہ جس پال پوٹ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا، گرفتار نہ کر سکا، اسے اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اب بابا صاحب کے ادارے سے کہا گیا تھا کہ وہ پورس کی محبوبہ سباتا عرف جینی کے ساتھ واپس ادارے میں چلی آئے۔ پارس سے کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل جائے اور پورس کو ہدایت دی گئی تھی کہ اسے ہندوستان جانا چاہیے۔ ثانی نے نیلما کی حیثیت سے تھائی لینڈ کے حکمرانوں کو مخاطب کیا، پھر کہا اپنے امریکی آقاؤں سے کہو نیلما ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لہٰذا 15 منٹ کے بعد اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تم سب کے دماغوں میں بھیج دے اور میری بات بھی سن لے۔ وہ فون اور فیکس کے ذریعے امریکی اکابرین سے اس سلسلے میں باتیں کرنے لگی۔ اس دوران میں پارس نے پال پوٹ کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے فون پر تھائی لینڈ کے اکابرین سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے رابطہ کرنے کے بعد کہا میں پال پوٹ بول رہا ہوں، تم سب مجھے ایک طویل عرصے سے تلاش کر رہے ہو، تمہارا امریکہ بہادر بھی مجھے تلاش کر سکا، نہ گرفتار کر سکا اور نہ ہلاک کر سکا۔ تھائی لینڈ کے ایک فوجی افسر نے کہا پال پوٹ اب تم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہو، تم زندہ رہو یا مر جاؤ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت فرق پڑے گا، تم نے مجھے غیر اہم کہا ہے، میں سب سے پہلے تمہیں قتل کر رہا ہوں اور ٹھیک 15 منٹ کے اندر قتل کر رہا ہوں، ہو سکے تو اپنی سلامتی کے انتظامات کر لو۔ فوجی افسر نے ہنستے ہوئے کہا تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور میرے چاروں طرف سخت پہرا ہوگا، تب بھی خیال خونی کے ذریعے مجھے ہلاک کر دو گے۔ ایسے وقت ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس تھائی لینڈ کے فوجی افسر کے دماغ میں آ چکا تھا۔ اس نے کہا پال پوٹ میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں، تمہاری شامت آ گئی ہے، اب تم خود کو بچاؤ، میں تمہارے اندر آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کینی بال نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو خیال خانی کی لہریں واپس آ گئیں۔ ثانی نے ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو مکفل کر دیا تھا۔ کینی بال نے واپس اس فوجی افسر کے دماغ میں آ کر فون کے ذریعے کہا اچھا تو تم نے اپنی حفاظت کے انتظامات کر لیے ہیں، کسی تنویمی عمل کرنے والے کی خدمات حاصل کر کے اپنے دماغ کو مکفل کرا لیا ہے۔ میں اناڑی نہیں ہوں، اپنی حفاظت کا سامان کر چکا ہوں۔ وہ تو کر چکے ہو، لیکن اس فوجی افسر کو کیسے ہلاک کرو گے؟ اور پھر تم نے 15 منٹ کا وقت دینے کی زحمت کیوں کی ہے؟ تم چاہو تو اسے ابھی ہلاک کر سکتے ہو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس طرح اس افسر کے پاس آؤ گے، یا کوئی تمہارا جاں باز کیسے آئے گا اور کیسے ہلاک کر سکے گا۔ کینی بال جس افسر کے دماغ میں رہ کر پال پوٹ کو چیلنج کر رہا تھا، پارس بھی اسی افسر کے دماغ میں موجود تھا۔ اس افسر نے پارس کی مرضی کے مطابق اپنے ہولسٹر کو میز کی دراز سے نکالتے ہوئے کہا میں اپنی حفاظت کے لیے یہ ریوالور نکال رہا ہوں اور دروازے کی طرف جا رہا ہوں، خطرہ ہوگا تو نمٹ لوں گا، ویسے باہر میرے محافظ موجود ہیں۔ کینی بال نے کہا تمہیں ریوالور نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اسی کمرے میں رہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پال پوٹ نے ایسی کیا قوت حاصل کی ہے کہ اس نے تمہیں 15 منٹ کے اندر ہلاک کرنے کا چیلنج کیا ہے۔ فوجی افسر نے کہا تم نے اسے کہا ہے کہ وہ 15 منٹ بھی انتظار نہ کرے، لہٰذا وہ انتظار نہیں کر رہا اور ابھی مجھے ہلاک کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس افسر نے ریوالور کی نال کو اپنی کن پٹی سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ کینی بال اسے روکتا، اس نے ٹریگر کو دبا دیا۔ ٹھائیں کی آواز سے گولی نکلی اور کن پٹی کے ایک طرف سوراخ کرتی ہوئی دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ گولی چلنے کی آواز سنتے ہی کئی مسلح محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے فوجی افسر کو اس کمرے کے فرش پر مردہ پڑا دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ کے پاس ریوالور پڑا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس افسر نے خودکشی کی ہے۔ ادھر مرنے والے اعلیٰ افسر کا ایک ماتحت افسر دوسرے کمرے میں تھا، اس فون سے منسلک دوسرے ریسیور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بھی دوڑتے ہوئے آ کر اپنے اعلیٰ افسر کی لاش دیکھی، پھر ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ اس کا ریسیور نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ٹیلی فون کے کریڈل پر ہاتھ رکھا، پھر دوسرے نمبر ڈائل کیے، دوسرے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے پوچھا وہ کیسے ہلاک ہو گیا؟ ماتحت نے کہا میں فون پر اپنے افسر کی باتیں سن رہا تھا، دوسری طرف سے پال پوٹ نے اسے چیلنج کیا تھا کہ 15 منٹ کے اندر اسے ہلاک کر دے گا، لیکن ہمارے اعلیٰ افسر کے دماغ میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے آ کر پال پوٹ کو چیلنج کیا اور کہا مہلت کیوں دیتے ہو، ابھی اسے ہلاک کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسی پورے اسرار قوت کے مالک ہو۔ پھر میں نے دوسری طرف کے ریسیور سے سنا، دوسرے ہی لمحے مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا آ کر اس کمرے میں پہنچا تو اس وقت تک وہ مر چکا تھا، اس کی لاش ابھی کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ دوسرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس اعلیٰ افسر نے اسے اٹھا کر کان سے لگایا، پھر بولا ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا اس وقت میرے دماغ میں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا بول رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ ہمارا ایک اعلیٰ افسر خودکشی کر کے مر چکا ہے، لیکن اس نے مرضی سے خودکشی نہیں کی تھی، کوئی خیال خونی کرنے والا اس کے دماغ میں چھایا ہوا تھا۔
اس سے پہلے پال پوٹ اسے چیلنج کر چکا تھا کہ اسے ہلاک کرے گا۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں ہے تو میں اسے اپنے دماغ میں آنے کی زحمت دوں گا۔ دوسرے ہی لمحے میں کینی بال نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، وہ اعلیٰ افسر درست کہہ رہا ہے، میں پال پوٹ کے دماغ میں جانے کی کوشش کر چکا ہوں مگر کسی نے اس کے دماغ کو مکفل کر دیا ہے۔ پھر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس اعلیٰ افسر کو قتل کر سکتا ہے۔ اس کی موت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پال پوٹ نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی حمایت حاصل کی ہے۔ کینی بال کے علاوہ 3J بھی اپنی آواز اور لب و لہجے بدل کر خیال خوانی کر رہے تھے اور مختلف افسران کے دماغوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں سے جے کافو نے کینی بال سے کہا، پال پوٹ ایک دوسرے افسر کے دماغ میں کہہ رہا ہے کہ تھائی لینڈ کے تمام اکابرین کو کانفرنس روم میں جمع ہونا چاہیے تاکہ وہ بیک وقت اس کی باتیں سن سکیں، نہیں سنیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ کینی بال نے کہا، نیلما نے بھی 15 منٹ کے بعد ان اکابرین سے رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا، اب 15 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ جے کافو نے کہا، وہ بھی اسی کانفرنس روم میں خیال خوانی کے ذریعے پہنچ کر کچھ بولے گی۔ اسی وقت سانی اور سباتا عرف جینی تھائی لینڈ چھوڑ کر طیارے میں سفر کرتی ہوئی پیرس کی طرف جا رہی تھیں۔ جب وہ تمام فوجی افسران اور تھائی لینڈ کے حکمران آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک کانفرنس روم میں پہنچ گئے تو پال پوٹ نے پارس کی مرضی کے مطابق ٹیلی فون کے ذریعے کہا، میں پال پوٹ تمام اکابرین سے مخاطب ہوں۔ اس کانفرنس روم میں جتنے لاؤڈ سپیکر تھے ان سب کو اس فون سے منسلک کیا گیا تھا تاکہ دوسری طرف سے بولنے والے کی باتیں سب ہی سن سکیں۔ پال پوٹ نے کہا، پہلے میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے ناقابل شکست ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد تم سب سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کئی برس پہلے میں کمبوڈیا میں ایک بڑی فوجی قوت بننا چاہتا تھا۔ ایسے وقت امریکہ نے میری پشت پناہی کی، میرے لیے جنگی سامان، راشن، دوائیں سپلائی کی، مجھے مالی امداد بھی دیتا رہا۔ پھر نیلما ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کے ذریعے اس پورے علاقے میں ایک دہشت بن گئی تو امریکہ بھی دہشت زدہ ہو کر نیلما کو خوش کرنے کے لیے اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ مجھے ہلاک کرا دے گا۔ وہ میری وفاداری اور خدمات بھول کر اب تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤس کے حکمرانوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان 3 ممالک میں اپنے قدم جمانے کے بعد چین کی پیش قدمی روک سکے گا۔ اگر کبھی جنگ چھڑ جائے تو ان تینوں ممالک میں فوجی اڈے بنا کر جوابی حملے کر سکے گا۔ اس نے اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے اور نیلما کو خوش رکھنے کی خاطر مجھے ایک چیونٹی کی طرح مسل ڈالنے کی کوششیں کی لیکن اب تک کامیاب نہ ہو سکا۔ بے شک میں کچھ عرصے تک ایک چیونٹی بن گیا تھا لیکن اب پہاڑ بن چکا ہوں۔ میں نے جس افسر کو ہلاک کرنے کا وقت مقرر کیا تھا اسے ہلاک کر دیا اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ آئندہ تم میں سے کوئی مجھے چیلنج کرے گا اور میرے مطالبات پورے نہیں کرے گا، میں اسے اسی طرح خاک میں ملا دوں گا۔ تمہارے ملک کی فوج مجھے شہروں اور جنگلوں میں ڈھونڈتی رہے گی۔ تم نے امریکی سراغ رسانوں کو بھی مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے، وہ بھی ناکام رہیں گے۔ اب میرا مطالبہ ہے کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر اس ملک سے رخصت کر دو، یہاں میں ایک امریکی باشندے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے پوچھا، ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں ٹیلی پیتھی کی قوت کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ اس کانفرنس روم میں ایک اعلیٰ حاکم کی لیڈی سیکرٹری موجود تھی۔ سانی نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں نیلما بول رہی ہوں۔ امریکی کابری نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پال پوٹ کو جلد ہی گرفتار کر کے ہلاک کر دیں گے لیکن ایسا وقت نہیں آیا۔ میں انتظار کرتی رہی اور پال پوٹ آزادی سے زندگی گزارتا رہا اور یہ ثابت کرتا رہا کہ اس علاقے میں امریکی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ٹھیک اسی طرح امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے میرے خلاف بھی بہت کچھ کیا لیکن میرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دیکھا جائے تو اس علاقے میں میں اور پال پوٹ برابر کے طاقتور ہیں۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہم دونوں کا نہ کچھ بگاڑ سکے نہ آئندہ بگاڑ سکیں گے۔ ان حقائق کے پیش نظر میں نے پال پوٹ سے اتحاد کیا ہے۔ جے کافو نے ایک فوجی افسر کی زبان سے کہا، میڈم نیلما یہ اب بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ پال پوٹ اب بھی ہمارے لیے ایک چیونٹی ہے، آپ نے اسے ٹیلی پیتھی کا سہارا دیا ہے اس لیے وہ آج اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ورنہ اب سے پہلے جنگلوں میں چھپتا پھرتا رہا ہے۔ اس کی مخالفت میں بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرا اس سے سمجھوتا ہو چکا ہے، میں 40 دنوں کے لیے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے تپسیا کرنی ہے۔ 40 دنوں تک میری غیر حاضری میں یہاں پال پوٹ رہے گا، میرے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ کیا آپ 40 دنوں تک تھائی لینڈ میں نہیں رہیں گی؟ میں کہاں رہوں گی یہ صرف میں جانتی ہوں، مجھے کسی سے کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ سے بہت خوش ہیں۔ میں نے ایک مسلمان خاندان کو بحفاظت یہاں سے نکال کر قاہرہ پہنچایا ہے، دوسرے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بھی کوششیں کرتی رہی ہوں اور ان کی بہتری کے لیے تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤس کے حکمرانوں سے اپنے مطالبات منواتی رہی ہوں۔ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنی غرض اور مفادات کے لیے تمہیں اس علاقے میں ڈھیل دے رہے ہیں۔ اب وہ چین پہنچ رہے ہیں، وہاں وہ قدم جمانے کے بعد یہاں سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور تمہاری خوش فہمی ختم ہو جائے گی۔
پہلے مجھے آپ سے مخاطب کر رہے تھے، اب تم پر اتر آئے ہو۔ تمہیں یقین ہو چکا ہے کہ میں تم لوگوں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گی۔ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے آئندہ کبھی مجھے نقصان پہنچائیں گے تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہوگا، اور میں سمجھ لوں گی کہ ان حالات میں مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بھی کس طرح نمٹنا چاہیے۔ فی الحال میں یہاں سپر پاور کے مقابلے میں سپر پاور بن چکی ہوں۔ میں 40 دنوں کے بعد آ کر دیکھوں گی کہ پالپورٹ نے میری برتری کو قائم رکھا ہے یا نہیں۔ کینی بال نے ایک فوجی افسر کے ذریعے آواز دی، میڈم نیلما، آپ کو ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے اکابرین سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب نہیں ملا، خاموشی چھائی رہی۔ پھر پالپورٹ نے فون کے ذریعے کہا، میڈم نیلما جا چکی ہیں، اب میں یہاں سب کچھ ہوں۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم پالپورٹ ہو؟ میڈم نیلما کے 2 ماتحتوں میں سے ایک ماتحت اس وقت پالپورٹ بن کر بول سکتا ہے۔ پالپورٹ نے کہا، اگر میں پالپورٹ نہیں ہوں اور میڈم نیلما نے مجھ سے اتحاد نہیں کیا ہے تو پھر میڈم نیلما کو یا ان کے ماتحتوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرا نام لے کر تمہارے ایک فوجی افسر کو ہلاک کریں اور آئندہ بھی میرے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ایسی ہی تباہی لایا کریں گے۔